السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹیو ویڈیوز۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسپیس کے بارے میں بات کریں گے۔ اسپیس جس میں 100 بلین گلیکسیز ہیں اور ہر گلیکسی میں 100 بلین سے زیادہ سٹارز۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس بڑی جگہ میں کیا کیا ہوتا ہوگا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی معلومات دیں گے جو آپ کو اسپیس کے بارے میں نیا جاننے کے لیے مجبور کر دیں گی۔ اسپیس کی اصلیت ابھی تک ہمارے لیے واضح نہیں ہے، لیکن سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کئی واقعات اسپیس کی تشکیل کا باعث بنے۔ سب سے اہم واقعہ جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اسپیس کی تخلیق کا سبب بنا ہے، اسے بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ بگ بینگ تھیوری ایک ایسی تھیوری ہے جو کہ ہماری دنیا اور ساری کائنات کے وجود کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس تھیوری کے مطابق کائنات ایک بہت بڑے ایکسپلوژن سے شروع ہوئی جو 13.8 بلین سال پہلے ہوا تھا۔ بگ بینگ کے بعد کے ابتدائی لمحات میں کائنات ناقابل یقین حد تک گرم اور گھنی تھی، جس میں مادہ اور توانائی ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے تھے۔ جیسے جیسے کائنات تیزی سے پھیلتی گئی، یہ بھی ٹھنڈا ہوتا گیا، جس سے مادہ اور توانائی الگ ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے کائنات پھیلتی اور ٹھنڈی ہوتی رہی، ایٹمی ذرات بنتے گئے جن میں پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹران شامل ہیں۔ یہ ذرات آہستہ آہستہ مل کر ایٹم بناتے ہیں جو مل کر سٹارز اور گلیکسیز بنتے ہیں۔ کائنات کی توسیع بھی بگ بینگ تھیوری کا ایک اہم پہلو ہے۔ اس تھیوری کے مطابق کائنات آج بھی پھیل رہی ہے۔ گلیکسیز اور دیگر آسمانی اشیاء ناقابل یقین رفتار سے ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں، ایک پراسرار قوت جو کائنات کو تیز رفتاری سے الگ کر رہی ہے۔ بگ بینگ تھیوری کو سائنٹسٹ ریسرچ اور آبزرویشن کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے۔ اس تھیوری کا سب سے بڑا ثبوت گلیکسیز کی موومنٹ ہے۔ اس طرح بگ بینگ تھیوری کے مطابق کائنات کا وجود ایک دھماکے سے شروع ہوا اور پھر اس میں گلیکسیز، سٹارز اور پلانیٹس بنتے گئے۔ اس تھیوری نے کائنات کے وجود کے بارے میں ہمارے علم میں ایک نیا دروازہ کھولا ہے۔ کائنات ایک ناقابل یقین حد تک توسیع اور پراسرار جگہ ہے جس میں اربوں گلیکسیز ہیں۔ گلیکسیز ستاروں، گیس، طول اور تاریک مادے کا ایک بڑا مجموعہ ہے جو گریوٹی کے ذریعے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اسپیس میں ستاروں کو عام طور پر ایک الگ شکل میں ترتیب دیا جاتا ہے، جیسے اسپائرل، ایلپٹیکل یا ارریگولر شیپ۔ ملکی وے گلیکسی جو کہ ہماری اپنی گلیکسی ہے، ایک اندازے کے مطابق 100 سے 400 بلین ستاروں پر مشتمل ہے۔ تاہم کائنات میں اربوں گلیکسیز ہیں جن میں ہر ایک اپنے اپنے اربوں ستاروں پر مشتمل ہو سکتی ہیں۔ یہ گلیکسیز سائز، شکل اور عمر میں بہت مختلف ہو سکتی ہیں۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ کائنات کا وہ حصہ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں 100 سے 200 بلین گلیکسیز پر مشتمل ہے۔ ان گلیکسیز میں سے ہر ایک میں اربوں ستارے ہیں۔ کائنات میں گلیکسیز کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہے کیونکہ کائنات کا وہ حصہ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں پوری کائنات کے صرف ایک چھوٹے سے حصے پر محیط ہے۔ اسٹڈی سے پتہ چلا ہے کہ پوری کائنات میں گلیکسیز کی کل تعداد 2 ٹریلین سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ دوستو، انسانی ذہن کے لیے کائنات کی وسعت کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ کائنات ہمارے لیے ایک بہت بڑا راز ہے۔ دوستو، گلیکسیز کے بارے میں ابھی تحقیق جاری ہے اور نئی دریافتیں مسلسل ہو رہی ہیں جو کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کو گہرا کرتی ہیں۔ دوستو، اسپیس میں درجہ حرارت اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں ہیں۔ اسپیس ایک ویکیوم ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ہوا یا کوئی اور مواد نہیں ہے۔ اسپیس میں درجہ حرارت انتہائی گرم سے لے کر انتہائی سرد تک ہو سکتا ہے۔ سورج کے قریب ترین علاقوں میں درجہ حرارت 15 ملین ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے، جو کہ سورج کی فضا کی سب سے بیرونی تہہ ہے۔ تاہم چاند یا دیگر آسمانی اجسام کے سائے میں درجہ حرارت -173 ڈگری سیلسیس تک گر سکتا ہے۔ گلیکسیز کے درمیان خالی جگہ میں ٹمپریچر ایبسلیوٹ زیرو کے قریب تک ہو سکتا ہے، جو کہ -273 ڈگری سیلسیس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈیئیشن کو جذب کرنے یا خارج کرنے کے لیے بہت کم مادہ موجود ہے۔ دوستو، اسپیس میں درجہ حرارت چینج ہوتا رہتا ہے جو کہ کئی فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس سے خلابازوں اور خلائی جہازوں کے لیے اسپیس میں کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوستو، ان کو درجہ حرارت کے اپس اینڈ ڈاؤنز کو برداشت کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔
یہ حیران کن ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ مرکری سورج کے قریب ترین سیارہ ہے۔ پھر وینس گرم سیارہ کیوں؟ دوستو، یہ اس کے تھک اور ڈینس ایٹماسفیئر کی وجہ سے ہے، جو کہ زیادہ تر کاربن ڈائی آکسائڈ پر مشتمل ہے، جو کہ ایک مضبوط گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سورج کی حرارت وینس کی فضا میں پھنس جاتی ہے اور باہر نکلنے سے قاصر رہتی ہے، جس کی وجہ سے سیارہ گرم ہو جاتا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج ایک بہت بڑا ستارہ ہے جو کہ ہمارے سولر سسٹم کے مرکز میں واقع ہے؟ یہ گرم چمکتی ہوئی گیس کی ایک گیند ہے جو اس کی اپنی گریوٹی کی وجہ سے جمع ہوتی ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج چمکتا کیوں ہے؟ سورج بنیادی طور پر ہائیڈروجن اور ہیلیم سے بنا ہے۔ در حقیقت اس کی کمیت کا تقریباً 3/4 حصہ ہائیڈروجن ہے، جبکہ بقیہ کمیت زیادہ تر ہیلیم ہے۔ دوستو، سورج کا مرکز وہ جگہ ہے جہاں ہائیڈروجن ایٹم ایک ساتھ مل کر ہیلیم بناتے ہیں، جس کو نیوکلیئر فیوژن کہا جاتا ہے۔ یہ عمل حرارت اور روشنی کی صورت میں زبردست توانائی خارج کرتا ہے، جس کی وجہ سے سورج چمکتا ہے۔ دوستو، سائنسدانوں کا خیال ہے کہ 55 کینکری کے نام سے ایک سیارہ ہے جو زمین سے دگنا ہے اور غالباً گریفائٹ اور ہیرے سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس سیارے کو سپر ارتھ کے طور پر کلاسیفائی کیا گیا ہے اور یہ سرطان کے برج میں ہم سے تقریباً 40 نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 55 کینکری ہیرو اور گریفائٹ سے بنا ہے۔ اس کی وجہ اس کی منفرد خصوصیات ہیں۔ یہ سیارہ ناقابل یقین حد تک گھنا ہے، جو زمین سے 8 گنا بڑا ہے۔ سیارے کی سطح پر درجہ حرارت 3900 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ سکتا ہے، جس سے یہ سب سے زیادہ مشہور ایکسو پلانٹس میں سے ایک ہے۔ ان حالات نے سائنسدانوں کو یقین دلایا ہے کہ سیارے کی سطح گریفائٹ اور ہیرے سے ڈھکی ہوئی ہے۔ 55 کینکری پر زیادہ درجہ حرارت اور دباؤ کاربن کو ہیرے میں کرسٹلائز کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ سیارے کے ماس کا 1/3 حصہ ہیرے پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ اگرچہ 55 کینکری کا دورہ کرنا ابھی ممکن نہیں، لیکن سیارے پر موجود ہیروں کی مالیت ممکنہ طور پر کھربوں ڈالر ہو سکتی ہے۔ اس سیارے پر درجہ حرارت اور دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے انسانوں کو سیارے پر اترنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔